اسرائیل میں ریڈ کاؤز یعنی لال گائے کی قربانی کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو یہ سارا قصہ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں مسجد الاقصیٰ کے متعلق جاننا ہوگا۔ مسجد الاقصیٰ یروشلم میں موجود ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم جگہ ہے۔ ہم مسلمان اس جگہ کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ اس جگہ ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل موجود ہوتا تھا، جس کو 2 دفعہ گرایا گیا تھا، جیسا کہ آخری دفعہ اس کو رومن نے گرایا تھا۔ اب یہ تیسری دفعہ یہاں وہی ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اسی جگہ سے ان کا مسیحا نمودار ہوگا جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے مسجد الاقصیٰ کی جگہ ان کے لیے بھی مقدس ہے، لیکن مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ آج بھی یہاں صرف مسلمان داخل ہو سکتے ہیں، لیکن یہیں سے ان لال بچڑوں کی کہانی سامنے آتی ہے۔ دوستو، ستمبر 2022 میں امریکہ سے اسرائیل میں 5 گائے منگوائی گئیں، ایسی گائے جن کو دنیا بھر میں تلاش کیا جا رہا تھا، اور آخرکار ان کو یہ گائے امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے مل گئی۔ یہ تمام گائے بالکل سرخ رنگ کی تھیں، ان کے جسم پر ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جو کسی اور رنگ کا ہو۔ ان کے پاؤں یعنی کھر بھی لال رنگ کے تھے، اسی لیے ایسی گائے ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ ان کو ریڈ ہائیوٹس کہا جاتا ہے، جو ایسی گائیں جنہوں نے کبھی کسی بچے کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کبھی دودھ نکالا گیا۔ ہر گائے کی قیمت $1,00,000 تھی، لیکن اسرائیل میں موجود یہودی ایسی گائے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہودی مسجد الاقصیٰ کی جگہ ایک ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں یہودیوں سے زیادہ ہمیں زونسٹ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ ایک عام یہودی کو تو شاید اس کی اتنی فکر بھی نہ ہو، لیکن جو یہودیوں کی نیشنل موومنٹ ہے، جو یہ سارے کام پلان کرتے ہیں، انہیں زونسٹ کہا جاتا ہے۔ بہرحال انہی کے مطابق اسی ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لیے ان کو پیور یعنی پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ اب ان کے انسٹرکٹرز نے اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ ان کو لال گائے چاہیے ہوگی، ایسی گائے جو سر سے پاؤں تک بالکل لال ہو، ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو اور ذبح کرتے ہوئے ان کی عمر 3 سال ہو۔ یہ لوگ ان بچڑوں کو ذبح کریں گے اور ان کو جلا کر ان کی راکھ کو پانی سے ملا کر خود کو پاکیزہ کر لیں گے، اور پھر جا کر یہ مسجد الاقصیٰ کی جگہ ٹیمپل تعمیر کرنا شروع کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک اسٹرکچر بھی تیار کر لیا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ انہوں نے اس ٹیمپل کا ایک ماڈل بھی تیار کیا ہوا ہے۔ اس کو ذبح کرنے کے ٹولز بھی بنا لیے گئے ہیں، جیسا کہ ہیرے کی چھری وغیرہ، یعنی انہوں نے اپنی تیاریاں پوری کی ہوئی ہیں۔ یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ مسجد الاقصیٰ کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ بعد میں یہ اس کو شہید کر سکیں۔ ان کو بس یہ لال گائے چاہیے تھی جو اب ان کو مل گئی ہیں۔ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے مئی میں یہ شاید ان لال بچڑوں کو ذبح کر دیں۔ اس کا مطلب ہوگا کہ پھر یہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے۔ 1969 میں بھی زائنسٹ نے یہ کوشش کی تھی، جب ایک آدمی ڈینس مائیکل نے مسجد الاقصیٰ کے اندر آگ لگا دی تھی۔ یہاں کافی نقصان ہوا تھا۔ بہرحال میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں ساری کہانی آپ کو بتا دی، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی بات کی جائے گی تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ یہاں تک کہ حماس نے اسرائیل کے خلاف ریسنٹ جنگ کی ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ یہ لال گائیں اسرائیل میں آ چکی ہیں اور اب یہ لوگ مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر اس مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، ایسی جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں خطرناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ عرب مسلمان اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان بچڑوں کو ابھی ذبح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ گائے کی عمر 3 سال سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، تو شاید ان بچڑوں کو بعد میں ذبح کیا جائے۔ خیر، آگے کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے، آمین۔